الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 سے درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک یہودیوں کا عقیدہ ہے، ایک عیسائیوں کا، ایک مسلمانوں کا۔ یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا، اور عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یا بعض یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ ہی ہیں۔ تو جیسے اللہ حی القیوم ہے، ایسے عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ تو قرآن کریم نے مسلمانوں کا عقیدہ بیان فرمایا ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا، نہ سولی پر چڑھایا گیا، بل رفعہ اللہ، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ تو آج کی جو آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مباہلے کا حکم فرمایا ہے۔ مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی حق بات پہ دو فریق جب ان کا تصفیہ نہ ہو رہا ہو، فیصلہ نہ ہو رہا ہو، تو اس کا پھر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں، حق والے بھی اور باطل والے بھی، چونکہ دونوں اپنے آپ کو حق پہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، کہ تم بھی اپنے بیٹوں کو، اپنے عزیزوں کو لے آؤ اور ہم بھی لے آئیں، اور بدعا کریں کہ اللہ لعنت کرے۔ اب جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی۔ اللہ کی لعنت کا مطلب یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہونا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کی طرف ایک وفد بھیجا کہ اسلام قبول کر لو، اور یا جزیہ دو، اور یا پھر جو ہے نا وہ لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو نجران کے عیسائیوں نے ایک اپنا وفد بنا کے 3 لوگوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کے لیے بھیجا، جس میں شرجیل، عبداللہ بن شرحبیل اور ایک اور نام ہے۔ انہوں نے آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بات چیت کی اور عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کا بیٹا ہونے کے دلائل دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ، سیدنا حسن حسین رضی اللہ عنہما، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو لے کے آپ تشریف لائے، اور آپ نے ان کو قوت مباہلہ، دعوت مباہلہ دی۔ تو ان میں جو شرحبیل تھا وہ یہ سمجھا، اور اس نے اپنے ساتھیوں سے یہ کہا کہ یہ نبی برحق نبی ہے، اس سے اگر ہم مباہلے میں آ گئے نا تو ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ بات تو سمجھتے تھے نا کہ یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، ویسے ہٹ دھرمی تھی، ضد تھی، عناد تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ آپس میں طے کیا کہ ہم آپ سے صلح کر لیتے ہیں۔ آپ جو باتیں ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا تو اسلام قبول کر لو، تسلیم، اور یا جزیہ دو، اگر جزیہ نہیں دیتے لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ ہم لڑائی، اپنا جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ پھر یعنی یہ مباہلہ ختم ہو گیا، وہ اس پہ نہیں آئے۔ اللہ فرما رہے ہیں فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، پس جب انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جھگڑا کیا علم آنے کے بعد، یعنی ان کو پتہ تھا کہ اللہ کے برحق نبی ہے، عیسائیوں کو، یہودیوں کو، سب کو پتہ ہے۔ اللہ کے علامہ درجہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کو وہ ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو بیٹا ہونا جانتے ہیں۔ ان کو پتہ یہ ہمارا ہی بیٹا ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی انہیں علم تھا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے کہیے تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، کہ تم اپنے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور اپنے آپ کو لے آؤ، اور پھر جو ہے نا وہ لعنت کرتے ہیں کہ اللہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ ان ھذا لہو القصص الحق، یہ سچی بات ہے۔ وما من الہ الا اللہ،
اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، اگر یہ اعراض کریں تو آپ کہہ دیجئے فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، اللہ فساد کرنے والوں کو جاننے والے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک دعوت کا اصول بیان کیا ہے۔ دعوت کا اصول یہ ہے کہ اگر کسی کو کسی بات پہ آمادہ کرنا ہونا تو پہلے وہ چیز دیکھی جاتی ہے جس میں دونوں فریقین کا اتفاق ہو۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ ہرقل کی طرف جب پیغام بھیجا، دعوت نامہ بھیجا، تو اس میں یہی کہا کہ آپ اس چیز پہ آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، اور وہ چیز کیا ہے کہ اہل کتاب بھی شرک کو پسند نہیں کرتے، اکیلے اللہ کو مانتے ہیں، مسلمانوں کی بھی یہی دعوت ہے، تو اس پہ آ جاؤ۔ اگر اس پہ آ جاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اگر اس پہ نہیں آؤ گے تو تم پر یہ جو باقی کسان ہیں ان کا بھی گناہ تم پر ہوگا۔ اور اگر اس بات پہ آ جاؤ گے تو یہ بتلایا کہ اہل کتاب پہلے اہل کتاب تھے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، ان پہ جو کتاب نازل اس کو ماننے والے تھے۔ پھر اس کے بعد جب ان کے پاس دعوت حق دین کی دعوت، اللہ کے نبی علیہ السلام کا پیغام آ گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، تو ایسے لوگوں کے لیے دوہرا اجر ہے۔ اور اگر نہیں مانو گے تو جو تمہارے ماتحت ہیں ان کا بھی گناہ تم پہ ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجیے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم عبادت نہ کریں مگر اللہ کی، ولا نشرک بہ شیئا، اور نہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور نہ اللہ کے علاوہ کسی کو رب سمجھیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اگر یہ اعراض کریں تو آپ ان سے کہیے کہ تم گواہ رہو ہم تو فرما بردار ہیں، تم مانتے ہو یا نہیں مانتے، ہم ماننے والے ہیں، تم گواہ رہو۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، اہل کتاب یہودی بھی اور عیسائی بھی اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے تھے اور اس پہ فخر سمجھتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ یہودی کہتے وہ ہمارے تھے، عیسائی کہتے وہ ہمارے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہیے کہ یہودی اور عیسائی یہ تو بعد کے ہیں، ابراہیم علیہ السلام تو اس سے پہلے کے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، اہل کتاب تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ وما انزل التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، کہ تورات اور انجیل تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئی ہے۔ تورات اور انجیل کو ماننے والے بعد میں یہودی یا عیسائی بنے ہیں، یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئی ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم به علم فلم تحاجون فیما لیس لکم به علم، تم نے اس چیز میں جھگڑا کیا جس کا تمہیں علم تھا، تھوڑا علم تھا، اب تم اس میں کیوں جھگڑ رہے ہو جس کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ یعنی تم نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک غلط نتیجہ نکالا کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو نعوذ باللہ وہ اللہ ہیں یا اللہ کے بیٹے ہیں، یہ تم نے غلط بات کی ہے، اس کا تمہیں تھوڑا علم تھا۔ اب جس بات کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو پہلے کے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام بعد کے ہیں، اب وہ یہودی یا نصرانی ابراہیم علیہ السلام نہ ہوئے۔ اگلا فرما رہے ہیں کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی صورتحال کو واضح کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی ہیں نہ نصرانی ہیں۔ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی ہیں نہ نصرانی ہیں بلکہ وہ تو اللہ کی طرف یکسو ہو کے، حنیف کہتے ہیں جو اللہ کی طرف یکسو ہو کے اللہ کی رضا کو پہچان کے اپنی زندگی گزارنے والا ہو۔ ابراہیم علیہ السلام دین حنیف پہ تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرک نہیں تھے۔ اب اللہ فرمانے کہ ابراہیم علیہ السلام کا قرب کن کو ہے؟ دعویٰ تو ہر کوئی کرتا ہے، جیسے آج مسلمان بھی ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ ہم محب رسول ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، لیکن اس دعوے پہ دلیل انسان کا عمل ہوتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہودی اور نصرانی دونوں کے دونوں کہہ رہے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب کون لوگ ہیں؟
ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوہ وہذا النبی، کہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی۔ جب ابراہیم علیہ السلام موجود تھے اس وقت جن لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کی بات کو مانا، آپ کی اتباع کی، وہ ابراہیم علیہ السلام کے قریبی ہیں۔ اور وہاد النبی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام کے قریبی ہیں۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے۔ واللہ ولی المؤمنین، اللہ ولی ہے ایمان والوں کے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کر دیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار بھی وہی لوگ شمار ہوں گے جو آپ کی بات کو ماننے والے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بھی وہی شمار ہوں گے جو آپ کی بات کو ماننے والے ہیں۔ آج کوئی بندہ عمل نہ کرے اور یہ کہے کہ میں عاشق رسول ہوں، میں مسلمان ہوں، جیسے بہت سے مسلمان اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم محمدی ہیں، لیکن ان کا عمل ان کے اس قول کے خلاف ہے، تو ان کے اس قول سے، اس دعوے سے بات نہیں بنے، بات بنے گی عمل سے۔ فرمایا من بطا بھی عملہ لم یسری بھی نسبہ، جس کے عمل نے پیچھے کر دیا اس کا حسب و نسب اسے آگے نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے میں آپ جہاں دعویٰ کرتے ہیں وہاں دعوے کے ساتھ ساتھ دلیل بھی چاہیے، اور وہ انسان کا اپنا کردار ہے، اپنا عمل ہے، انسان کا چہرہ ہے، انسان کی زندگی ہے، اس کا لین دین ہے، اس کے معاملات ہیں۔ اگر اس کے معاملات، اس کا لین دین، اس کی ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے، آپ کی اتباع میں ہے، تو پھر اس کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایک فوجی وردی میں ہو، اس کو بتانا نہیں پڑتا میں فوجی ہوں، وہ نظر آتا ہے کہ اس کی وردی، اس کی چال ڈھال، اس کا حلیہ، اس کا لباس یہ فوجیوں والا ہے۔ ایسے ہی محمدی جب حقیقی معنی محمدی ہوگا تو اس کو بتانا نہیں پڑے گا، بلکہ اس کا کردار، اس کی گفتار، اس کی یہ چیزیں اس بات پہ دلیل ہوگی کہ یہ واقعی محمدی ہے۔ تو میں آپ اس بات پہ محنت کوشش کریں کہ ہمارا سارا یعنی ماحول، ہمارا معاشرہ، ہماری مسجد کی زندگی، ہماری بازار کی زندگی، ہماری گھر کی زندگی، یہ ساری کی ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے میل کھاتی ہو۔ اگر ایسا ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احب، جو جس کے ساتھ محبت کرے گا کل اسی کے ساتھ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی معنی میں نبی علیہ السلام کا محب عاشق بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما، پوری امت کو معاف فرما، پوری امت کے حال پر رحم فرما، درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرما، پورے قرآن کریم پر سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی ومن العمل ما ترضی۔ صلی اللہ